تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات آپ کو سناتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے آگاہی ہو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کن تکلیفوں کو برداشت کر کے اور کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کر کے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا ہے۔ یہ بات ہم تک واضح ہو، اس لیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات آپ کو بیان کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے مقصد ہیں اس سلسلے کو کرنے کا۔ اور یہ واقعات بیان کرتے ہوئے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد 1 ہجری تک کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے تھے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ 2 ہجری کے شروعات کے بھی کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ جیسے 2 ہجری میں سب سے پہلے جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ قبلے کی تبدیلی ہوئی۔ اس کی پوری وضاحت ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب مدینے آئے تو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جائے۔ 16 یا 17 ماہ تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ صحابہ کرام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، لیکن پیارے آقا کی تمنا تھی کہ خانہ کعبہ ہی مسلمانوں کا قبلہ ہو، کیونکہ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ اس کے انتظار میں کہ قبلے کی تبدیلی ہو، اس کی وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے قبلہ تبدیلی کا حکم فرمایا، اس کی پوری آیت مبارکہ بھی نازل فرمائی۔ صحابہ کرام نے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نماز ظہر ادا فرما رہے تھے، تو پہلی رکعت اور دوسری رکعت کے رکوع تک کی نماز بیت المقدس کی طرف ادا کی، اور جب یہ وحی دوران نماز نازل ہوئی تو آپ نے اپنا رخ اب خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ یہ واقعہ آپ کو پورا ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا۔ پھر یہ بھی بیان کیا تھا کہ جب تحویل قبلہ ہوا تو مدینے کے رہنے والے 2 گروہ، جو منافقین کا ایک گروہ تھا اور دوسرا کسی اور مذہب کو ماننے والے لوگ یہاں جو آباد تھے، انہوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، اور یہ جواب بھی قرآن میں بیان ہوا ہے۔ وہ ہم نے آپ کے سامنے آیات بھی پڑھی تھی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اب آئے ناظرین اکرام، کچھ مزید واقعات 2 ہجری میں جو ہوئے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، 2 ہجری کے واقعات مزید آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، سن 2 ہجری کے واقعات میں سے یہ بھی ہیں کہ جب مدینے میں مسلمان چین و امن کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، بے روک ٹوک
بے خوف و خطر اپنے رب کی عبادت کرنے لگے تو مکہ کے ظالموں کو یہ بات بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اب بھی ان مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے، یہاں تک کہ دنیائے ہستی سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے صرف یہ حکم تھا کہ دلائل نیکی کی دعوت کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہیں، اور مسلمانوں کو ان ظالموں کی ایذاؤں پر صبر کرنے کا حکم تھا۔ اس لیے مکہ کے ظالموں نے مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر مسلمانوں نے انتقام کے لیے کبھی ہتھیار نہ اٹھائے، بلکہ ہمیشہ صبر و تحمل کے ساتھ ان کی ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے رہیں۔ پھر ہجرت کے بعد سارا عرب، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہجرت کی تو اب یہ ہوا کہ سارا عرب اور ہجرت کر کر جہاں تشریف لے گئے تھے مدینے میں، تو وہاں جو دوسرے مذہب سے ماننے والے لوگ تھے ان سب کی اب دشمنی ہو گئی، یہ سب مسلمانوں کے اب دشمن ہو گئے۔ ان مٹھی بھر مسلمانوں کے وہ بھی، یعنی پہلے تو مکہ کے ظالم تو دشمن تھے ہی، لیکن مدینے میں جو دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ تھے یہ بھی ان مٹھی بھر مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے، اور ان مسلمانوں کو فنا کے گھاٹ اتار دینے کا ان سب نے عزم کر لیا۔ اور اب مہاجرین کے ساتھ ساتھ مدینے کے رہنے والے انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی تکلیف دینے کا ان ظالموں نے ارادہ کر لیا۔ انہوں نے کس انداز سے تکلیفیں دینا شروع کی، اس کا ذکر کرتے ہوئے صاحب سیرت مصطفیٰ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کر انتہائی بے کسی کے عالم میں مدینے چلے آ رہے تھے، یعنی کچھ صحابہ کرام تو آ چکے تھے، مزید یہ سلسلہ جاری تھا ہجرت کرنے کا کہ صحابہ کرام مکے کو چھوڑ کر مدینے ہجرت کر رہے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مکہ کے یہ ظالم اب اطمینان سے بیٹھے رہتے کہ ان کے دشمن یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمان ان کے شہر سے نکل گئے ہیں، مگر ہوا یہ کہ ان مکہ کے ظالموں کو اور مزید غصہ آنے لگا، ان کے غیظ و غضب کا پارا مزید چڑھتا گیا۔ اب یہ لوگ صرف مہاجرین یعنی مکے کے رہنے والے صحابہ کرام ہی کے نہیں بلکہ اہل مدینہ کے بھی جان کے دشمن بن گئے۔ چنانچہ ہجرت کے چند روز بعد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینہ جو ہجرت کا واقعہ ہوا، اس کے چند روز بعد ان لوگوں نے یعنی مکے کے ظالموں نے رئیس انصاروں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، اس کے پاس دھمکیوں سے بھرا ہوا ایک خط بھیجا۔ عبداللہ بن ابی وہ شخص ہیں کہ واقعہ ہجرت سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینے ہجرت کرنے سے پہلے تمام مدینے والوں نے اس کو اپنا بادشاہ مان کر اس کی تاج پوشی کی تیاری کر لی تھی۔ یعنی یہ جو رئیس مدینہ تھا عبداللہ بن ابی، اس کے متعلق سب نے یہ بات باہمی مشورے سے طے کر لی تھی کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، یہ ہمارا رئیس ہے، ہم اس کو اپنا بادشاہ قرار دیں گے اور اس کے اعزاز میں اسے تاج پہنائیں گے، تاج پوشی کی رسم کریں گے۔ اس کی ساری تیاری کر لی گئی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد جو پلان کیا گیا تھا یہ ختم ہو گیا، اس کی تاج پوشی نہیں کی گئی۔ چنانچہ اسی غم و غصے میں عبداللہ بن ابی عمر بھر منافقوں کا سردار بنا رہا اور منافقوں کا سردار بن کر اسلام کو خفیہ طور پر نقصان پہنچانے کے در پر لگا رہا اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں یہ مصروف رہتا تھا۔ بہرکیف مکہ کے ظالموں نے اس دشمن اسلام کے نام جو خط لکھا
یعنی عبداللہ بن ابی کو جو خط لکھا اس کا مضمون یہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے۔ ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو یعنی محمد کو اور مہاجرین صحابہ کرام کو قتل کر دو یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے جوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کر لیں گے، یعنی انہیں ہم قبضے میں لے لیں گے۔ یہ دھمکی بھرا خط لکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے ان ظالموں کے اس تہدید آمیز اور خوفناک خط کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے عبداللہ بن ابی سے ملاقات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کرو گے؟ یعنی یہ انصار جو ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، ان میں کوئی تمہارا بیٹا ہے، کوئی تمہارا رشتہ دار ہے، تو کیا تم اپنے ہی رشتہ داروں کو، اپنے ہی بھائیوں کو، اپنے ہی بیٹوں کو، اپنے ہی گھر والوں کو قتل کرو گے؟ چونکہ اکثر انصار یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی نے اس نقطے کو سمجھ لیا کہ مکہ کے ظالموں کے حکم پر عمل کرنا سراسر نقصان کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے اس نے مکہ کے ان ظالموں کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ اب یہ ایک انداز تھا کہ جو رئیس مدینہ ہیں اس کو دھمکی بھرا خط بھیجنے لگے تاکہ وہ ڈر جائیں اور ان مہاجرین کو اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکال دے۔ ایک یہ انداز تھا مسلمانوں کو پریشان کرنے کا۔ ٹھیک اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، یہ عمرہ کا ارادہ کر کے مدینے سے مکہ گئے اور پرانے تعلقات کی بنا پر امیہ بن خلف کے مکان پر قیام کیا۔ امیہ بن خلف یہ ایک بدترین ظالم تھا مکے کا، جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا کرتا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دنیاوی آقا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی طرح طرح سے مظالم ڈھایا کرتا تھا۔ لیکن ہم نے بہت پہلے اپنے سلسلے میں ایک بات یہ بتائی تھی کہ جہاں مکے والوں کے اندر، مکے کے ان ظالموں کے اندر اور قریش کے اندر جو اچھے ہیں ان میں بھی، چونکہ عرب والوں کا ایک معمول تھا کہ جب یہ کسی کو پناہ دیتے تھے تو پھر اپنے عہد کی پوری پاسداری کرتے تھے، عہد شکنی نہیں کرتے تھے، اور کسی کے ساتھ میں رشتہ ہوتا تو اپنے رشتے کا حق ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ امیہ بن خلف کا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت پرانا تعلق تھا۔ اس تعلق کی وجہ سے امیہ بن خلف کے مکان پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے قیام کیا۔ جب امیہ ٹھیک دوپہر کے وقت ان کو ساتھ لے کر طواف کعبہ کے لیے گیا تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا اور ڈانٹ کر کہا کہ اے امیہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ امیہ نے کہا کہ یہ مدینے کے رہنے والے سعد بن معاذ ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل کا غصہ بڑھ گیا، تڑپ کر کہنے لگا کہ تم لوگوں نے بے دھرموں، یعنی معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو بے دھرم کہنے لگا کہ تم نے بے دھرموں کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، یعنی مہاجرین صحابہ کو اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ میں نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے، چونکہ امیہ نے تمہیں اپنی امان میں لیا ہے تو تم یہ خوش نصیب ہو، ورنہ یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انتہائی جرات اور دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اگر تم لوگوں نے ہم کو کعبے کی زیارت سے روکا تو ہم تمہاری شام کی تجارت کا راستہ روک دیں گے۔ آپ نے اس کی جوابی کارروائی کی کہ اگر تم نے ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے، طواف کرنے، عمرہ کرنے سے روکا تو ہم تمہاری شام کی تجارت کا راستہ روک دیں گے، کیونکہ مکہ والے جب ملک شام تجارت کے لیے جاتے تو مدینے سے ہو کر گزرا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ہمیں روکو گے
تو ہم شام کی تجارت کے لیے جانے والے راستے سے تم کو روک دیں گے۔ یعنی یہ ایک انداز تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، کہ پہلے تو دھمکی بھرا خط بھیجا، پھر جو عمرہ کرنے آتے ان کو ستایا جاتا، ان کو ڈرایا جاتا، دھمکایا جاتا۔ ایک انداز یہ تھا کہ ظالمین مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بس نہیں کیا تھا، بلکہ وہ مدینے پر حملے کی تیاریاں تک کرنے لگ گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بنانے لگے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی کہ مکہ کے ظالم اب بھی چین سے نہیں بیٹھے ہیں، یہ اب بھی مسلمانوں کو تکلیف دینے کے در پر ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کی حفاظت کے لیے پہرا دیا کرتے تھے۔ مکہ کے ان ظالموں نے سارے عرب پر اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے تمام قبائل میں یہ آگ بھڑکا دی تھی کہ مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا ضروری ہے۔ انہوں نے تمام قبیلے والوں کو اکسا دیا تھا۔ ان تینوں واقعات، یہ جو تینوں باتیں بتائی گئی، اس کے علاوہ بھی اور بھی طرح طرح سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ تھے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حفاظت خود اختیاری کرنی تھی، کہ اپنی حفاظت خود کرنا ہے، اور مسلمانوں کی حفاظت کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیریں کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ یہ ظالم مدینے پر حملہ کر کے ہماری جان کو، ہمارے مال کو، ہمارے اہل و عیال کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس کے لیے تدبیریں کرنا ضروری تھی۔ چنانچہ مکہ کے ان ظالموں کے خطرناک ارادوں کا علم ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تدبیریں کرنا شروع کی کہ کس طرح ہم مدینے کے رہنے والے مسلمانوں کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے اہل و عیال، ان کے کاروبار، ان کے مال و اسباب کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے تدبیریں کرنا ضروری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 تدبیر فرمائی، جن کے ذریعے آپ نے مسلمانوں کا تحفظ فرمایا۔ وہ کیا تھی؟ سب سے پہلی تدبیر یہ تھی کہ مکہ کے ظالموں کی شامی تجارت، جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار تھا، اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے، تاکہ وہ مدینے پر حملے کا خیال چھوڑ دیں اور صلح کرنے تیار ہو جائے، کہ کسی طرح ان کی مدینے کے راستے سے شام جاتے ہوئے جو یہ تجارت کرتے ہیں، یہ تجارت ان کی روک دی جائے۔ تجارت روک دی جائے گی تو ان کو مالی نقصان ہوگا، مجبوراً یہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا جو ارادہ بنا رہے ہیں اس سے باز آ جائیں گے، مجبوراً یہ مسلمانوں کو ایذا نہیں پہنچائیں گے۔ اس ارادے سے سب سے پہلی تدبیر تو یہ تھی کہ شام کی تجارت ان کی روک دی جائے۔ دوسری تدبیر یہ فرمائی کہ مدینے کے اطراف میں جو قبائل آباد ہیں ان سے امن و امان کا معاہدہ ہو جائے، تاکہ مکہ کی یہ ظالم مدینے پر حملے کی نیت نہ کر سکے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 2 تدبیروں کے پیش نظر صحابہ اکرام کے چھوٹے چھوٹے گروہ بنائے، لشکر بنائے، کہ مدینے کے اطراف میں یہ جائیں اور ان تدبیروں پر عمل کریں، اور بعض لشکروں کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے۔ یعنی جب یہ مہم پر جاتے قبائل سے ملاقات کرنے کے لیے، جب یہ جاتے تو خود کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان گروہ کے ساتھ، ان گروپ کے ساتھ، ان لشکر کے ساتھ سفر فرماتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے یہ چھوٹے چھوٹے لشکر کبھی مکہ کے ظالموں کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے جاتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور کہیں بعض قبائل سے امن کا معاہدہ کرنے کے لیے روانہ ہوتے تھے، کہیں اس مقصد سے بھی جاتے تھے کہ مکہ کے ان ظالموں کی شامی تجارت کا راستہ بند کر دیا جائے۔ یہ تدبیروں کے لیے یہ لشکر سفر کرتے تھے،
کوئی ان کے منصوبوں کو جاننے کے لیے سفر کرتا کہ یہ کیا ارادہ کر رہے ہیں، ان کے منصوبے کیا ہے، ان کی پلاننگ کیا ہے، وہ جاننے کے لیے کچھ لشکر سفر کرتے، کچھ شامی تجارت کو روکنے کے لیے سفر کرتے، تو کچھ مختلف قبائل جو مدینے کے اطراف آباد تھے ان سے امن کا معاہدہ کرنے کے لیے سفر کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، یہ 2 ہجری کے واقعات ہیں کہ مکے کے ظالموں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش شروع کر دی، اور یہی نہیں بلکہ مدینے کے رہنے والوں کو بھی نقصان پہنچایا جائے۔ اس کا جب ارادہ کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمانوں کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے تدبیریں کرنا شروع کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام، سن 2 ہجری میں اور بھی بہت سارے واقعات رونما ہوئے، جن میں سے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ جس سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق کا ایک نرالا انداز ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے، کیسی تمنا ہوتی تھی کہ کسی طرح ہمارا جسم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس ہو جائے۔ یہ ارادہ کیا کرتے تھے، یہ اس کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے۔ اس کا بڑا ایک نرالا اور عجیب و غریب واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سن 2 ہجری میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مہم پر سفر پر تھے، کچھ صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے، اور اس مہم میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چھڑی کے اشارے سے مسلمانوں کی صف درست فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی ہیں جو انصاری ہیں، جن کا نام ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ سب سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا، وہ سب سے آگے پیچھے تھے۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک کونچا دے کر فرمایا، یعنی ہلکی چھڑی مار کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استوی یا سواد، یعنی اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ یہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے شکم پر، میرے پیٹ پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا قصاص چاہیے، یعنی اس کا بدلہ چاہیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پیراہن شریف اٹھایا اور فرمایا، اے سواد، لو میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا قصاص پورا کر لو، مجھ سے اپنا قصاص لے لو، اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ پڑے اور دوڑ کر آپ کے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو چوم لیا، اور پھر نہایت ہی والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا قصاص نہیں لینا، بدلہ نہیں لینا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ، ہم اس وقت ایک مہم پر ہیں، اور جس طرح کے ہم نے واقعات بتائے کہ مکے کے ظالم یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو ایذا دینے کے در پہ تھے، بلکہ مسلمانوں کو نیست نابود کرنے، صف ہستی سے مٹانے کے در پہ تھے۔ تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ اس وقت ہم ایک مہم پر ہیں اور دشمن ہمیشہ ہماری طاق میں ہیں، شاید موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہو، اس لیے میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا کہ اے کاش مرنے سے پہلے میرا بدن آپ کے جسم اطہر سے چھو جائے۔ یا رسول اللہ، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور مکے کے ظالم ہمارے در پہ ہیں، طرح طرح سے ہمیں ایذائے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جسم اطہر سے میرا جسم لگنے سے پہلے میں ان کا شکار ہو جاؤں اور اس دنیا سے چلے جاؤں۔
اس لیے میری مرنے سے پہلے تمنا تھی کہ آپ کا جسم اطہر میرے جسم سے چھو جائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر کی، اور یہ قدر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اور حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص یعنی بدلہ لینا معاف کر دیا۔ تمام صحابہ کرام حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عاشقانہ ادا کو، جو ایک عجیب و غریب انداز تھا، ایک نرالا انداز بھی تھا، اس کو دیکھتے رہ گئے، منہ تکتے رہیں کہ کیا انداز تھا حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے آقا سے محبت کا اظہار کرنے کا۔ ناظرین اکرام، یہ بھی واقعہ 2 ہجری میں پیش آیا تھا۔ 2 ہجری میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوشیاں عطا فرمائی۔ سن 2 ہجری میں مکے کے بڑے بڑے ظالم عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ، یہ مکہ کے قریش کے سردار بھی تھے اور یہ بڑے ظالمین میں سے تھے۔ مسلمانوں پر ظلم کرنے والے جو اولین درجے کے ظالم تھے، ان میں یہ لوگ تھے۔ ان سب کی ہلاکت بھی جو ہے وہ 2 ہجری میں ہوئی، اور ان کی ہلاکت کی وجہ سے مکہ کے جو دیگر ظالم تھے، جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتے تھے، اور مکے میں جب مسلمان تھے تو ان کو ظلم کا شکار بنایا کرتے تھے، جب یہ بڑے بڑے ظالمین ہلاک ہوئے 2 ہجری میں، تو ان ظالموں کی بھی کمر ٹوٹ گئی۔ اسی سن 2 ہجری میں مکہ کے ظالموں کے 70 ایسے اشخاص مر کر مردار ہوئے، جو مسلمانوں کے در پہ رہتے تھے، مسلمانوں کو ایذا پہنچایا کرتے تھے، جن میں ان ظالموں کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور فن سپہگاری میں یکتائے روزگار تھے، بڑے بہادر تھے اور بڑے نامور تھے، اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے۔ ان 70 اشخاص جو مر کر مٹی میں مل گئے، مردار ہو گئے، ان میں یہ بڑے بڑے ظالمین بھی تھے۔ ایک ایک کر کے 2 ہجری میں سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ان نامور میں یعنی جو بڑے بڑے ظالم تھے، ان کے نام بھی تھے، یہ اپنے قبائل کے سردار بھی تھے، بہادر بھی تھے۔ ان کے نام تھے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمعہ، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف وغیرہ۔ یہ بڑے بڑے ظالمین تھے اور قریش کے قبیلوں کے سردار تھے۔ یہ سب 2 ہجری میں مر کر مردار ہو گئے۔ ان کے مرنے کی وجہ سے جو دیگر ظالمین تھے مکہ کے، ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور انہوں نے اب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے، ایذا دینے کے ارادے میں کچھ کمی کر لی۔ یہ 2 ہجری میں اچھے واقعات میں سے یہ ایک واقعہ بھی ہوا کہ یہ ظالم ایک کے بعد ایک مر کر مردار ہو گئے، جس سے مسلمانوں کو تقویت بھی ملی، کچھ راحت بھی ملی، اور ان ظالموں کی کمر بھی ٹوٹ گئی۔ ناظرین اکرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے سن ہجری کے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ سن 2 ہجری مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا سال گزرا، جس میں تو یہ ظالموں کا مرنا بھی مسلمانوں کے لیے خوشی کا سال تھا۔ اس کے علاوہ اسی سال سن 2 ہجری ہی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پیاری، چہیتی، لاڈلی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی نکاح ہوا۔ نکاح کا کیا سبب بنا، کس طرح نکاح ہوا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام کس طرح بھیجا، یہ ایک پورا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ الکریم ہم اپنے آنے والے ایپیسوڈ میں سن 2 ہجری کے واقعات میں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کیسے ہوا، یہ واقعہ انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ ہمارے FGN چینل کے تمام سلسلوں کو آپ دیکھتے رہیں، اور سیرت کے حسین پہلو یہ سلسلہ بھی دے کے لوگوں کو اس کی دعوت بھی دے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔